خوش آمدید۔ ہم سب اپنے کتوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم واقعی انہیں اتنا سمجھتے ہیں جتنا ہم سوچتے ہیں؟ آج کے اس جائزے میں ہم کچھ عام باتوں سے آگے بڑھیں گے اور ایسی حیران کن حقیقتیں جانیں گے جو شاید ہمارے اور ان کے رشتے کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیں۔ چلیں سیدھا اس سب سے عام سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا اس میں کوئی سچائی ہے بھی؟ آئیے اس پرانی غلط فہمی کو آج ہمیشہ کے لیے دور کر ہی دیتے ہیں۔ تو ہمارے پہلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتوں کو یہ دنیا کیسی نظر آتی ہے اور وہ اسے کیسے محسوس کرتے ہیں، اور یقین کیجیے یہ صرف دیکھنے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو اس سوال کا سیدھا جواب ہے نہیں، کتے بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھتے، لیکن ان کی دنیا ہم سے بہت مختلف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ہم انسان ٹرائی کرومیٹک ہیں، مطلب ہم رنگوں کی پوری رینج دیکھ سکتے ہیں، لیکن کتے ڈائی کرومیٹک ہوتے ہیں۔ وہ خاص طور پر پیلے اور نیلے رنگوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور جہاں وہ رنگوں میں تھوڑا پیچھے ہیں نا، وہاں وہ حرکت کو پکڑنے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اور سنیے، بات صرف دیکھنے پر ختم نہیں ہوتی۔ کیا یہ معلوم تھا کہ ہر کتے کی ناک کا پرنٹ بالکل منفرد ہوتا ہے، بالکل ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح؟ اور یہ بھی کہ وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنے پنجوں سے پسینہ نکالتے ہیں۔ اور ذائقے کی بات کریں تو وہ نمکین چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، ہے نا حیران کن بات؟ ان کی یہ تیز حسیات صرف دنیا کو محسوس کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ انہیں کچھ کمال کی صلاحیتیں بھی دیتی ہیں۔ اب ہم کتوں کی تقریباً ایک سپر پاور جیسی پیشین گوئی کی صلاحیتوں پر بات کریں گے، وہ چیزیں جو وہ ہم سے بہت پہلے جان لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عام سی بات ہے۔ اکثر طوفان یا بارش آنے سے پہلے کتے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے غیر معمولی حسیات کا کمال ہے، جو ماحول میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلیوں کو بھی محسوس کر لیتی ہیں۔ تو وہ ایسا کرتے کیسے ہیں؟ یہ ایک 3 مرحلوں کا عمل ہے۔ سب سے پہلے وہ ہوا میں آنے والی تبدیلی کو سونگتے ہیں، پھر وہ گرج کی وہ ہلکی آواز سن لیتے ہیں جو ہماری کانوں تک پہنچتی ہی نہیں، اور آخر میں وہ اپنے پنجوں سے زمین میں ہونے والی وہ معمولی تھرتھراہٹ بھی محسوس کر لیتے ہیں جو بجلی گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کی دنیا کتنی حسیات سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ صرف طوفانوں کی بات نہیں ہے، کتے زلزلوں کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ وہ انسانی جسم میں ہارمونز کی تبدیلی کو سونگ کر حمل یا کینسر جیسی بیماریوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ وہ ہماری اداسی، غصے اور خوف کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے گھر پہنچنے سے میلوں پہلے جان جاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ کتے کیا محسوس کرتے ہیں۔ اب وقت ہے یہ سمجھنے کا کہ وہ ہم سے بات کیسے کرتے ہیں۔ یہ حصہ ان کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہے، تاکہ ہم ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ یہاں ایک اور عام غلط فہمی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہلتی ہوئی دم کا مطلب ہے کہ کتا خوش ہے، لیکن ان کی باڈی لینگویج اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیا یہ ہمیشہ خوشی کا اشارہ ہوتا ہے؟ شاید نہیں، بالکل نہیں۔ دم ہلانے کا مطلب ہمیشہ خوشی نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ بہت پیچیدہ ہے۔ ایک اونچی اور تیز ہلتی دم جوش کا اظہار ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہی دم نیچی اور آہستہ ہل رہی ہو تو یہ گھبراہٹ کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر دم سخت اور اونچی ہے تو یہ اکثر تناؤ یا خطرے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے صرف دم کو نہیں، بلکہ پورے کتے کو اور آس پاس کی صورتحال کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر خوشی کیسی دکھتی ہے؟ چلیں کچھ صاف اشارے دیکھتے ہیں۔ مشہور پلے بو، جب وہ اپنا اگلا حصہ جھکا کر کھیلنے کی دعوت دیتے ہیں، جب وہ آ کر ٹیک لگاتے ہیں یا خوشی سے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا کتا واقعی خوش اور مطمئن ہے۔ تو ان کی دنیا کو بہتر سمجھنے کے بعد اب تھوڑی بات کرتے ہیں اپنے کردار کی۔ اس رشتے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ صرف ان کو سمجھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بارے میں بھی ہے۔ ایک بات ہے جو اس رشتے کی گہرائی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، ان کے لیے ہم ہی ان کی پوری کائنات ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صبر کے ساتھ ٹریننگ، ایک زندگی بھر کا وعدہ، روزانہ ورزش کو یقینی بنانا، اور سب سے اہم ان کی فطرت کا احترام کرنا، انہیں کتا ہی رہنے دینا اور ان کی ضروریات کو سمجھنا، نہ کہ ان پر اپنی خواہشات مسلط کرنا۔ دیکھیے، آخر میں
یہ رشتہ دو طرفہ ہے۔ وہ ہمیں غیر مشروط محبت دیتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس محبت کا جواب بہترین دیکھ بھال، سمجھداری اور اسی غیر مشروط پیار سے دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو آخر میں بس ایک سوال، ہم انہیں اپنا سب سے اچھا دوست تو مانتے ہیں، لیکن کیا ہمارا رویہ اور دیکھ بھال واقعی انہیں یہ محسوس کراتی ہے کہ ہم بھی ان کے بہترین دوست ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔